یہ فرش وہ ہے کہ جہاں ملائکہ اپنے پروں کو مس کرنے کے لیے جنت سے حاضر ہوتے ہیں، اور جب وہ اس فرش سے دوبارہ جنت میں تشریف لے جاتے ہیں، روایت کا جملہ ہے، تو حوران جنت ان سے یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم تم سے وہ خوشبو محسوس کر رہی ہیں کہ جو ہم نے جنت میں کبھی محسوس نہیں کی تھی، جبکہ وہ خود جنت میں ہے۔ جنت میں ہر قسم کی آسائش ہے، جنت میں ہر قسم کی نعمت ہے، ہر قسم کی خوشبو موجود ہے، لیکن فرمایا کہ ہمیں تمہارے پروں سے وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ جو بالکل منفرد ہے، یونیک ہے۔ اور پھر وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس حسین سے اپنے پروں کو مس کر کے آ رہے ہیں، اور کسی روایت میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کربلا معلیٰ سے اپنے پروں کو مس کر کے جنت واپس آ رہے ہیں۔ تو حوران جنت ان سے سوال کرتی ہیں کہ جب تم کربلا سے آ رہے ہو تو ہمارے لیے کوئی تبرک لائے ہو یا نہیں لائے ہو؟ تو اب آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی جنت میں جہاں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، حوران جنت کربلا کے تبرک کی خواہش مند ہیں۔ لہذا وہ کہتی ہیں کہ کیا کربلا سے کوئی تبرک لائے ہو یا نہیں لائے؟ کہتے ہیں کہ ہم دو چیزیں لائے ہیں، ایک فرات کا پانی لائے ہیں، دوسرا خاک شفا لے کر آئے ہیں۔ لہذا یہ فرش، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کی کوئی تخلیقی خامی نہ ہو تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کربلا سے عشق نہ رکھے، اور خود اس طرف کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جملہ بھی کہنا غلط ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، بلکہ آپ کو لایا گیا ہے، اس لیے کہ نفس کی شرافت اور خون کی طہارت ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ عزائے حسین میں اپنی حاضری دی جائے۔ اور یہ وہ سلسلہ ہے، اب میں ظاہر ہے کہ اس ڈیٹیل میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ اس فرش نے، آپ یقین فرمائیے گا، نہیں معلوم کس کس جگہ پر اور کس کس مقام پر ہماری عزت اور آبرو کو محفوظ رکھا ہے۔ اس فرش کے صدقے میں ہماری عزت اور آبرو اس فرش کے صدقے میں محفوظ رہی ہے۔ کیسے؟ جب بعض بزرگ برادر اہل سنت علماء کے ساتھ بیٹھنے کا سلسلہ رہتا ہے تو وہ بہت کچھ اپنی داستان سنا رہے ہوتے ہیں، ہم عام طور پر خاموش رہتے ہیں کہ اپنی قوم کے بارے میں کیا بیان کیا، یعنی وہ جب اپنی قوم کے اختلافات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اچھا نہیں ہوتا کسی اور کے سامنے ہم کچھ اور بات کریں، جبکہ ہم جانتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں کہ بہرحال آپس میں گروپس بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی فکر سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے نظریات آپس میں متصادم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میرا دل باغ باغ ہو گیا ایک موقع پر کہ جب ایک بزرگ عالم نے مجھ سے یہ کہا کہ ہماری قوم میں بڑا افتراق ہے، آپ میں بہت اتحاد ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دل میں مسرت محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا سبحان اللہ، کیا کہنے، کہا آپ میں اتحاد ایسے نظر آ جاتا ہے کہ جہاں محرم کا چاند طلوع ہوا پوری شیعت حسین کے فرش عزا پہ نظر آتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس فرش نے کتنی ہماری عزت کو محفوظ رکھا ہے، آپ تصور فرما رہے ہیں، متحد رکھے ہیں کل قوم کو تسبیح عزا، متحد رکھے ہیں کل قوم کو تسبیح عزا۔ ایک تسبیح میں جیسے دانے متحد ہوتے ہیں، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے، یہ اب ذمہ داری ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ متحد رکھے ہیں کل قوم کو تسبیح عزا، ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے، اور مچھلیاں رہ نہیں سکتی کبھی پانی کے بغیر، ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے۔ اس فرش کی برکتیں حسن جہاں اس فرش پہ آپ تشریف فرما ہے، یہ اس کے نام سے منسوب ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، بات ماشاءاللہ رات کے پہر بڑا جاگتا ہوا مجمع ہوتا ہے، اور جس سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے کہ یہ فرش، یہ برکتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ فرش اس ہستی کے نام سے منسوب ہے جس نے اپنی دنیا کی حیات کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، اور اپنی دنیا کی حیات کے آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا۔ اور کیجیے گا، جب حسین تشریف لائے عرش کے مجرم کو معاف کیا،
حسین دنیا سے جا رہے تھے، فرش کے مجرم کو معاف کیا. عرش کے مجرم کو اس وقت معاف فرمایا کہ جب فطرت آ رہا تھا، بال پر ترک اولا کی وجہ سے جا چکے تھے، جل چکے تھے، اور سید الشہداء ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں. دیکھیں جملہ میں نے کیوں کہا ہے؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے، ایک واقعہ پیش آ گیا، واقعہ پیش آیا تو اس طرف تھانے والا کہتا ہے کہ یہ اس تھانے کا حصہ ہے، اس کا میرے سے تعلق نہیں ہے. وہ تھانے والا کہتا ہے تم نمٹو، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. تو ایک تھانہ دوسرے تھانے کے علاقے میں کوئی گڑبڑ نہیں کرتا. اچھا، پھر ہے کراچی کی حد، پھر ہے صوبے کی حد، پھر ہے ملک کی حد. تو ہر ایک جو حد ہوتی ہے، اب جو سندھ کی جو حد ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے، اس پنجاب کا معاملہ پنجاب میں ہے، سندھ کا معاملہ سندھ میں ہے، کراچی کا معاملہ کراچی میں. تو جس کی جیسی حد ہوتی ہے اس کا وہاں پر اختیار ہوتا ہے. اور فرمائیے گا، جس کی جہاں تک حد ہوتی ہے اس کا وہاں پر اختیار ہوتا ہے. حسین تشریف لائے، عرش کے مجرم کو معاف کیا. حسین تشریف لے گئے، فرش کے مجرم کو معاف کیا. سمجھ میں آ گیا عرش کا مالک بھی حسین ہے، فرش کا مالک بھی حسین ہے.